اسلام ختم ہو جائے گا. رہنے دو، کرنے دو انہیں یہ باتیں. اب الف لام کا مطلب خاص. جب رسول نے غدیر میں اعلان کر دیا نا من کنتم مولا کا، یہ آپس میں باتیں کرتے تھے مشرک کافر، یہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے، اسلام ختم ہو جائے گا. اب اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے آیت ہے سورہ مائدہ میں. اللہ نے فرمایا ان کی باتوں، جو وہ باتیں کرتے تھے، ان کی باتوں کے جواب میں اللہ فرماتا ہے الیوم. اب یوم سے پہلے اللہ نے رکھا یعنی خاص. الیوم مانے خاص غدیر کا دن. اب آگے کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا. آج غدیر کے دن کافر مایوس ہو گیا. پہلے سوچتا تھا کہ یہ رسول چلے جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے آج مایوس ہو گیا یہ دیکھ کر کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ رسول چلے جائیں گے تو دین ختم ہو جائے گا. آج مایوس ہو گیا کافر یہ دیکھ کر یہ کیا ہوا، یہ رسول تو گیا ہی نہیں. اس ایک محمد نے تو آج دوسرے محمد کو سامنے کر دیا. اسی محمد کا تسلسل قیامت تک امام مہدی کی صورت میں موجود ہے. بس میں اہل البیت دیکھیں، اب یہ 3 لفظ ہیں، اہل البیت، یہ 3 لفظ ہیں. یہ تینوں لفظ جو ہیں اس کے معنی کیا ہوئے؟ ایک خاص گھر والے. اہل بیت کون؟ البیت ایک خاص گھر والے. اہل البیت گھر والے نہیں، گھر والے نہیں، ایک خاص گھر والے. ابھی اللہ نے اہل البیت کیوں کہا؟ خاص گھر والے. خاص گھر والے دیواروں کے گھر میں تھے رسول. اللہ نے فرمایا اہل البیت خاص گھر والے. دیواریں تھیں جس گھر میں تھے رسول. رسول نے چادر تان کر دیواروں والے گھر میں چادر کا ایک گھر بنایا. دیواروں والے گھر میں چادر کا ایک گھر بنایا. رسول جانتے تھے خاص گھر والوں کے لیے آیت آنے والی ہے. جبریل آئے، آیت لے کر جبریل آئے. تفصیلات میں نہیں جا رہا، آیت لے کر جبریل آئے، دیواروں والے گھر میں داخل ہوئے. اگر جبریل دیوار سے داخل ہونے کے بعد آیت تطہیر پڑھ دیتے، جتنے دیوار کے اندر گھر والے تھے سب اہل بیت بن جاتے. لیکن رسول نے دیواروں والے گھر میں ایک چادر کا گھر بنایا، اور جبریل نے دیوار سے داخل ہونے کے بعد، معصوم فرشتہ ہے نا، آیت نہیں پڑھی بلکہ اس چادر والے گھر کے قریب آ کر جبریل نے کہا اجازت ہے کہ میں چھٹا بن جاؤں، میں داخل ہو جاؤں. اور داخل ہو کر چادر میں آیت تطہیر پڑھ کر جبریل نے بتایا اہل بیت وہ ہیں جو اس چادر کے گھر والے ہیں. اہل بیت وہ ہیں جو اس چادر کے گھر والے ہیں. اب رسول نے فرمایا لحمہم لحمی دمہم دمی. دیکھو ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم. جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. کس نے کی دشمنی؟ بہار الانوار میں
جملے موجود ہیں. ہوتا تو یہ ہے نا کہ جب کسی کے والد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے بچوں کو تسلی اور دلاسا دینے آتے ہیں. آپ نے دیکھا بہار الانوار کے عجیب جملے ہیں. خاتم النبیین کے دنیا سے جانے کے بعد میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ جملے کہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا. مجھ پر ایسے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بہار الانوار کے جملے ہیں جو آپ کی آنسوؤں کی نظر کر رہا ہوں. والد کے دنیا سے جانے کے بعد دلاسا دیا جاتا ہے، تعزیت کی جاتی ہے. اب بہار الانوار میں لکھا ہے، بعض جگہ تعداد 300 ہے، یہاں بہار میں لکھا ہے کہ 40 افراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے ایسے آئے کہ تیز جلانے والی لکڑیاں ساتھ لے کر آئے. دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب فضہ دروازے پر آئیں. ان 40 افراد نے کہا کہ علی کو بلاؤ. جناب فضہ نے جواب دیا، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں، وہ نہیں آ سکتے. انہوں نے اصرار کیا. اب جناب بطول سلام اللہ علیہ دروازے پر آئیں اور بطول سلام اللہ علیہ نے کہا کہ علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں، وہ نہیں آ سکتے. اب بہار کے جملے ہیں، دروازے کے ایک طرف جناب زہرا ہیں، دوسری طرف یہ 40 افراد ہیں جن کے ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں اور تازیانے ہیں. تازیانے ہیں اور لکڑیاں ہیں. انہوں نے دروازے پر 40 افراد نے دباؤ کیا، زور لگانا شروع کیا. ادھر تنہا جناب زہرا سلام اللہ علیہ تھیں. انہوں نے عجیب جملے ہیں یہ بہار الانوار کے، انہوں نے زور لگانا شروع کیا. عزادارو ادھر تنہا جناب زہرا سلام اللہ علیہ تھیں. ایک مرتبہ دروازے کو ان 40 نے جن کے ہاتھوں میں تازیانے تھے زور لگایا. جب زیادہ زور لگا تو دروازہ ایک جگہ سے ہلا. اب دروازے کو انہوں نے جلایا. دروازہ جلایا، دروازہ ایک جگہ سے ہلا، وہاں سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ باہر آ گیا. دایاں ہاتھ باہر آیا. عزادارو اس دروازے سے ایک جانب سے دایاں ہاتھ سیدہ سلام اللہ علیہ کا باہر آیا. بہار الانوار میں یہ جملے ہیں، جیسے ہی جناب سیدہ کا وہ ہاتھ باہر آیا، ایک ظالم نے تازیانہ مارا، پھر دوسرے ظالم نے تازیانہ مارا، اور ان تازیانوں کے بعد زہرا کا وہ ہاتھ دوبارہ اٹھ نہ سکا. زہرا کا وہ ہاتھ دوبارہ اٹھ نہ سکا. اور جناب فاطمہ زہرا اس کے بعد جب بھی تسبیح پڑھتی تھیں بائیں ہاتھ سے پڑھتی تھیں. اب دروازہ گرا. جملے تو اب ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے. اب دروازہ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر گرا. جیسے ہی جلتا ہوا دروازہ گرا، یہ 40 افراد دروازے کے اوپر سے گزر گئے. فاطمہ زہرا دروازے کے نیچے دب گئیں. فاطمہ زہرا دروازے کے نیچے دب گئیں.
40 دروازے کے اوپر سے گزر گئے۔ عزادارو ایک بات عرض کروں جس کی ورقہ ابن نوفل نے روایت کی ہے، جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو غسل دیا جا چکا تو جناب علی مرتضیٰ جیسا فاتح خیبر چیخ چیخ کر بلند آواز سے رونے لگا۔ سیدہ کے غسل کے بعد چیخ چیخ کر علی بلند آواز سے رونے لگے۔ کون اتنے شجاع؟ فاتح خیبر ورقہ ابن نوفل علی کے پاس آئے، مولا آپ اتنا چیخ چیخ کر کیوں رو رہے ہیں؟ اتنی بلند آواز سے کیوں رو رہے ہیں؟ عزادارو جانتے ہیں مولا علی نے کیا جواب دیا؟ مولا علی نے فرمایا، ورقہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ فاطمہ جدا ہو گئی، ورقہ جملے سنیں گے، ورقہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب سیدہ کو غسل دیا گیا تو سیدہ کی پسلیوں پر اور پہلوؤں پر ٹھوکروں کے نشان تھے۔ جب سیدہ کو غسل دیا گیا تو سیدہ کی پسلیوں پر اور سیدہ کی پہلو پر ٹھوکروں کے نشانات تھے۔ عزادارو اس لیے حضرت علی کہتے ہیں میں رو رہا ہوں۔ ہاں عزادارو اگر مصائب فاطمہ کو وسیع کیا جائے تو اسے کربلا کہتے ہیں، اور اگر مصائب سیدہ کو مختصر کیا جائے، مصائب کربلا کو مختصر کیا جائے تو اسے مصائب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ بس ایک بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں، اس کو ذرا سی وسعت دیں۔ کون سا موقع ایسا تھا کہ کربلا میں جناب فاطمہ زہرا موجود نہ ہوں؟ کون سا موقع ایسا تھا؟ شام کا قید خانہ تھا، بس ایک بات، شام کا قید خانہ تھا۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بہت زیادہ بلند آواز سے چیخ چیخ کر روتی تھیں۔ رات کو زیادہ روتی تھیں اس لیے کہ بابا کا سینہ یاد آتا تھا، اور جیسے ہی جناب سکینہ اپنے بابا کے سینے کو یاد کر کے روتی تھیں، قید خانے کے باہر سے ایک بی بی کی رونے کی بلند آواز سے چیخ چیخ کر رونے کی آواز آتی تھی۔ ایک دن قاصد آیا اور آ کر امام سجاد سے پوچھا، یہ کون بچی روتی ہے؟ کہا یہ میری بہن سکینہ ہے۔ اور قاصد نے کہا ایک عورت اور ہے جو بلند آواز سے روتی ہے، رات بھر چیخ چیخ کر روتی ہے۔ سجاد علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا تجھے نہیں معلوم وہ قید خانے میں نہیں ہے، وہ قید خانے کے باہر میری دادی فاطمہ زہرا روز آتی ہے اور آ کر بلند آواز سے گریہ کرتی ہے، بلند آواز سے روتی ہے، ادھر سکینہ روتی ہے ادھر وہ روتی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق محمد ہماری عبادت کو قبول فرما، میں اعمال کثیرہ کی توفیق عطا فرما۔ جو من مومنات، کل مومن مومنات اور حاضرین جو حاجات شریعہ رکھتے ہیں ان کے حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ ہمیں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے، ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان